بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لیڈر آف ریڈرز کے معزز دوستو، السلام علیکم۔ ناظرین گرامی، تاریخ اسلام پڑھیں تو ایسے واقعات بھی پڑھنے میں آتے ہیں کہ جس کو پڑھ کر انسان حیران ہو جاتا ہے کہ بہنیں بھائیوں کے لیے اتنا کچھ کر سکتی ہیں۔ ایک مرتبہ رومیوں کے خلاف جہاد کے دوران حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ رجزی اشعار ترنم کے ساتھ پڑھتے ہوئے آگے بڑھ رہے تھے کہ اچانک آپ نے سرخ عمدہ گھوڑے پر ایک شاہ سوار کو دیکھا جس کے ہاتھ میں لمبا چمکدار نیزہ تھا۔ اس کے چلنے پھرنے سے بہادری، توانائی اور جنگی مہارت نمایاں تھی۔ ذرا کے اوپر سیاہ لباس پہن رکھا تھا، پورا بدن اور چہرہ چھپا ہوا تھا۔ سبز عمامے سے کمر خوب کس لی تھی اور فوج کے آگے شعلہ جوالہ کی طرح گردش کر رہا تھا۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ نے تمنا کی کہ کاش مجھے معلوم ہو جائے کہ یہ شاہ سوار کون ہے۔ واللہ یہ شخص نہایت دلیر اور بہادر معلوم ہوتا ہے۔ سب لوگ اس کے پیچھے پیچھے جا رہے تھے۔ لشکر اسلام جب کفار کے قریب پہنچا تو لوگوں نے اس شاہ سوار کو رومیوں پر ایسا حملہ آور ہوتے دیکھا جس طرح باز چڑیوں پر جھپٹتا ہے۔ اس کا ایک حملہ تھا جس نے دشمن کے لشکر میں تہلکہ مچا دیا اور مقتولین کے ڈھیر لگا دیے۔ وہ بڑھتے بڑھتے لشکر روم کے وسط تک گھستا چلا گیا، گویا کوندتی ہوئی بجلی تھی کہ آنن فانن چند جوانوں کے سروں پر چمکتی ہوئی گرتی، دو چار کو بھسم کر کے اور 5-7 کے بدن پر گر کر پھر اسی جگہ نمودار ہوئی۔ اس سوار کا نیزہ جس وقت وسط لشکر سے بہر آیا تو خون آلود تھا۔ وہ چونکہ اپنی جان کو مورد ہلاکت میں ڈال چکا تھا، اس لیے دوبارہ پلٹا اور کافروں کے لشکر کو چیرتا ہوا اندر گھستا چلا گیا۔ جو سامنے آیا اس کو ریزہ ریزہ کر کے رکھ دیا۔ کچھ لوگوں کا خیال تھا کہ یہ شخص صرف حضرت خالد بن ولید ہی ہو سکتے ہیں۔ رافع بن عمیرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے حیرانگی کے عالم میں حضرت خالد رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا کہ یہ شخص کون ہے؟ آپ نے فرمایا مجھے معلوم نہیں ہے، میں خود حیران ہوں کہ یہ کون ہے۔ پھر عمومی حملہ ہوا۔ حضرت خالد رضی اللہ تعالی عنہ لشکر کے آگے کھڑے تھے۔ انہوں نے اچانک اس سوار کو خون میں لت پت دیکھا۔ اس کا گھوڑا پسینے سے شرابور تھا۔ وہ رومیوں کے لشکر کے بیچ سے شعلہ جوالہ کی طرح نکلا۔ رومیوں کا کوئی بھی سپاہی مقابلے کے لیے آتا تو پشت دکھا کر بھاگتا اور یہ شخص تنہا کئی آدمیوں سے مقابلہ کرتا تھا۔ بالکل رومیوں کے درمیان لڑ رہا تھا کہ حضرت خالد رضی اللہ تعالی عنہ نے حملہ کر کے اس کے ارد گرد کفار سے اس کو بچا لیا اور وہ شخص لشکر اسلام میں واپس پہنچ گیا۔ مسلمانوں نے جب اس کو دیکھا تو گویا کہ وہ گلاب کے پھول کی ایک ارغوانی پنکھڑی تھی جو خون میں رنگی ہوئی تھی۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ نے اس سے کہا، تو نے اپنے غصے کو اللہ کے دشمنوں پر خوب ٹھنڈا کیا اور فی سبیل اللہ بڑا جہاد کیا، ذرا بتاؤ کہ تم ہو کون؟ اس سوار نے کچھ نہ بتایا اور پھر جنگ کے لیے تیار ہو گیا۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، اللہ کے بندے، تو نے مجھے اور تمام مسلمانوں کو بے چینی میں ڈال دیا ہے۔ تو اس قدر بے پرواہ ہے تو آخر ہے کون؟ یہ تو بتا دے۔ اس اصرار پر پردہ کی حالت میں عثمانی لہجے میں سوار بولنے لگا، میں نے نافرمانی کی وجہ سے اعراض نہیں کیا، بلکہ مجھے شرم آتی ہے کیونکہ میں مرد نہیں ہوں بلکہ ایک عورت ذات ہوں۔ مجھے میرے درد دل نے اس میدان میں اتارا ہے۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ نے پوچھا، کون عورت ہے؟ فرمایا، حضرت زرار رضی اللہ تعالی عنہ کی بہن خولہ بنت عذور ہوں۔ بھائی کی گرفتاری کا پتہ چلا تو وہی کیا جو آپ نے دیکھا۔ جب بھائیوں پر مصیبت آتی ہے تو بہنیں کام آیا کرتی ہیں۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ یہ سن کر بہت روئے اور پھر فرمایا، سب کو متفقہ حملہ کرنا چاہیے۔ اللہ سے امید ہے کہ حضرت زرار رضی اللہ تعالی عنہ کو قید سے رہائی دلا دے گا۔ حضرت خولہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا، عمومی حملہ میں بھی پیش رہوں گی۔ حضرت رافع رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، میں حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس تھا کہ ہمارے آگے سے خولہ نے ایسا حملہ کیا کہ رومیوں کا قافلہ تنگ کر دیا اور ان پر خولہ کا حملہ اتنا سخت رہا کہ آپس میں کہنے لگے، اگر سب عرب اس طرح بہادر ہوتے ہم کبھی بھی ان کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ پھر حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ نے بھرپور حملہ کیا۔ رومیوں کے پاؤں اکھڑ گئے مگر ان کے سردار نے جوش دلائے تو وہ کچھ جم گئے۔ بالآخر حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کا حملہ اتنا سخت ہو گیا کہ رومیوں کا لشکر تتر بتر ہو گیا۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ نے چاہا کہ رومیوں کے سردار وردان تک پہنچ جائیں مگر چاروں طرف سے ان کے لوگوں نے اس کو گھیرے میں لے رکھا تھا۔
حضرت خولہ رضی اللہ تعالی عنہ کا یہ حال تھا کہ رومیوں کے لشکر اور دستے کے دستے چیرتی ہوئی قلب تک پہنچ جاتی تھیں اور زور زور سے پکارتی تھیں، ہے زرار کا بدلہ، اور کچھ اشعار پڑھتی جاتی تھیں جن کا ترجمہ یہ ہے: زرار کہاں ہے، میں آج انہیں نہیں دیکھتی، اور نہ انہیں میرے اقربا اور میری قوم دیکھتی ہے۔ اے میرے اکلوتے بھائی اور ماں جائے بھائی، میری عیش کو تم نے مقدر کر دیا ہے اور میری نیند کو کھو دیا۔ اس فریاد سے عام مسلمان بھی روتے تھے۔ اب مسلمان متفرق طور پر اپنی اپنی جگہ میں مصروف جنگ تھے۔ وقت زوال تک گھمسان کی لڑائی جاری رہی، مگر حضرت زرار رضی اللہ تعالی عنہ کا کہیں پتہ نہ چلا۔ حضرت خولہ رضی اللہ تعالی عنہ مسلسل اپنے بھائی کو تلاش کر رہی تھیں، مگر کہیں سراغ نہ ملا۔ رونے لگیں اور کہا: اے میرے بھائی، کاش مجھے یہ خبر ہوتی کہ کیا تمہیں جنگل میں ڈال دیا گیا ہے یا کہیں ذبح کر دیا گیا ہے۔ تمہاری بہن تم پر قربان، افسوس کہ مجھے یہ خبر ہو جاتی کہ تم سے کبھی پھر ملوں گی بھی یا نہیں۔ بھائی، واللہ تم اپنی بہن کے دل میں ایک ایسی سلگتی ہوئی چنگاری چھوڑی ہے جس کے شرارے کبھی ٹھنڈے نہیں ہو سکتے۔ تم اپنے والد ماجد سے جا ملے ہو جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے شہید ہوئے تھے۔ میری طرف سے تمہیں قیامت تک سلام پہنچتا رہے گا۔ یہ سن کر قریب کے تمام مسلمان روئے۔ تھوڑی دیر کے بعد اچانک کفار کے لشکر سے کچھ سوار اس طرف تیزی سے آتے ہوئے دیکھے گئے اور لفون لفون امان مانگتے ہیں کہتے ہوئے آگے آئے۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا: ان کو امان دے دو اور میرے پاس لے آؤ۔ پھر حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے پوچھا کہ تم کون لوگ ہو؟ انہوں نے کہا: ہم وردان کی فوج کے لوگ ہیں اور حمص کے رہنے والے ہیں، ہم صلح کرنا چاہتے ہیں۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا: صلح حمص پہنچ کر ہی ہوگی، جہاں قبل اس وقت ہم صلح نہیں کر سکتے، البتہ تم کو امان ہے۔ جب اللہ فیصلہ کرے گا اور ہم غالب آئیں گے تب وہاں پر بات ہوگی۔ ہاں، یہ بتاؤ کہ ہمارے ایک بہادر جس نے تمہارے سردار کے لڑکے کو قتل کیا تھا، اس کے متعلق تم کو کچھ معلوم ہے یا نہیں؟ انہوں نے کہا: شاید آپ ان کے متعلق پوچھتے ہیں جو ننگے بدن تھے اور جنہوں نے ہمارے بہت سے آدمیوں کو مارا اور سردار کے بیٹے کو بھی قتل کیا تھا۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا: ہاں، وہی ہے۔ انہوں نے کہا: جس وقت وہ قید ہوئے اور وردان کے پاس پہنچے تو وردان نے اس کو سواروں کی جمعیت میں حمص روانہ کیا تھا تاکہ بادشاہ کے پاس پہنچایا جائے اور اپنے شجاعت بادشاہ کو دکھلائی جائے۔ یہ سن کر حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت خوش ہوئے اور رافع بن عمیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلا کر فرمایا: تم راستوں کو اچھی طرح جانتے ہو، اپنی مرضی کے جوانوں کو لے کر حمص پہنچنے سے پہلے حضرت زرار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو چھڑاؤ اور اپنے رب کے ہاں اجر پاؤ۔ حضرت رافع رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 100 جوانوں کو چن لیا اور جا ہی رہے تھے کہ حضرت خولہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے منت سماجت کر کے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جانے کی اجازت حاصل کی، اور سب لوگ رافع کی سرکردگی میں حضرت زرار کی رہائی کے لیے حمص روانہ ہو گئے۔ رافع بن عمیرہ کا دستہ تیزی سے چلا اور سلیمہ کے مقام پر پہنچ کر انہوں نے ساتھیوں سے کہا کہ خوش ہو جاؤ، دشمن ابھی آگے نہیں گیا ہے۔ اس کے بعد انہوں نے وادی حیات میں اپنے رسالوں کو چھپا دیا۔ یہ لوگ اسی حالت میں تھے کہ غبار اڑتا ہوا دکھائی دیا۔ رافع نے مسلمانوں کو بیداری کا حکم دیا۔ مسلمان تیار بیٹھے تھے کہ کفار پہنچ گئے۔ حضرت زرار رضی اللہ تعالی عنہ ان کی قید میں تھے اور درد بھرے لہجے میں یہ اشعار پڑھ رہے تھے: اے مخبر، میری قوم اور خولہ کو یہ خبر پہنچا دو کہ میں قیدی ہوں اور مشکین بندھا ہوا ہوں۔ شام کے کافر اور بے دین میرے گرد جمع ہیں اور تمام زیرہ پہنے ہوئے ہیں۔ اے دل، تو غم و حسرت کی وجہ سے مر جا، اور اے جوان مردی کے آنسو میرے رخسار پر بہہ جا۔ کیا تو جانتا ہے کہ میں پھر ایک دفعہ اپنے اہل اور خولہ کو دیکھوں گا یا نہیں، اور میں اس عہد کو یاد دلاؤں گا جو ہمارے اندر تھا۔ حضرت خولہ رضی اللہ تعالی عنہ نے زور سے آواز دی کہ اے بھائی، تیری دعا قبول ہو گئی ہے، اللہ کی مدد آ گئی ہے، میں تیری بہن خولہ ہوں۔ یہ کہہ کر اس نے زور سے تکبیر بلند کر کے حملہ کر دیا۔ اس کے بعد دیگر مسلمان بھی تکبیر کہتے ہوئے حملہ آور ہوئے۔ حضرت حمید بن سالم فرماتے ہیں: میں بھی اسی لشکر میں شریک تھا۔ مسلمانوں کی تکبیر کی وجہ سے ہمارے گھوڑے بھی خوشی کے مارے ہنہنانے لگے۔ ہر ایک مسلمان نے ایک ایک کافر کو قابو کر لیا اور 1 گھنٹے میں سب کا کام تمام ہو گیا۔ سب کافر واصل جہنم ہوئے اور حضرت زرار رضی اللہ تعالی عنہ کو اللہ تعالی نے رہائی دلوائی
اور مال غنیمت مسلمانوں کو مل گیا۔ حضرت خولہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے مبارک اور دلیر ہاتھوں سے بھائی کی رسیاں کھول دیں اور سلام کیا۔ حضرت زرار رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بہن کو شاباش دی اور مرحبا کہا۔ ایک لمبا نیزہ ہاتھ میں لیا اور ایک گھوڑے پر سوار ہوئے، خدا کا شکریہ ادا کیا اور کچھ اشعار پڑھے۔ آپ ذرا غور کیجئے کہ ایک بہن اپنے بھائی کی محبت میں اس طرح کا بھی قدم اٹھا لیتی ہے۔ اللہ تعالیٰ بہنوں کو جزائے خیر عطا فرمائے جو اپنے بھائیوں پر قربان ہوتی ہیں۔